بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے دن کی مناسبت سے ہماری یہ ویڈیو اور آج کا دن اس عظیم ہستی، اس عظیم شخصیت کا یوم ولادت کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنا، جس کے بارے میں تحریر کرنا کائنات کے کسی خطیب کے اور کسی مصنف کے، یعنی اگر تحریر کو کرنا چاہے آپ کے اوصاف عالیہ، آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ تحریر کرنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں، اور اگر کوئی تقریر کرنا چاہے، کوئی آپ کے اوصاف عالیہ پر خطبہ دینا چاہے تو بھی اس کے لیے مکمل آپ کی شخصیت کا، آپ کے فضائل کا، آپ کے خصائص کا احاطہ کرنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امیر المومنین، امام المتقین، امام الواحدین، سید المسلمین اور باب مدینۃ العلم، فاتحہ خیبر و خندق، جناب امیر امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی، جن کا آج یوم ولادت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اور یوم ولادت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے ہم امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، جو وارث رسول، وارث امیر المومنین ہیں، ان کی خدمت میں اور پھر تمام عالم اسلام محبان محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے صدقہ سے، امیر المومنین کی سیرت کے صدقہ سے، امیر المومنین کے فضائل کے صدقہ سے اور امیر المومنین کی پوری زندگی جو دفاع دین خدا اور دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری اور احیاء دین خدا میں گزری، اس سیرت مبارکہ، اس زندگی کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار امیر المومنین کے ان پیروکاروں میں نہ فرمائے کہ جو صرف زبانی کلامی دعوی شیعت سے یا دعوی پیروکار یا دعوی محب اہل بیت سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محبین میں یا ان خاکساروں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جن کی زندگی سیرت امیر المومنین اور سیرت ائمہ طہار کی طرف کوشش، یعنی ان کی سیرت اپنانے کی طرف کوشش کرتے کرتے گزرے اور ہم صرف زبانی جمع خرچ کر کے دنیا سے نہ چلے جائیں یا چند فضائل پہ واہ واہ کر کے چند مسائل پہ آنسو بہا کر دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رہبران، اپنے ہادیان کی عملی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں اور اسی تگ و دو میں ہماری زندگی گزرے اور آخرت میں اسی تگ و دو کے عوض اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے رہبران کو، سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے کا اذن عطا فرمائے۔ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اس خصوصی نشست میں ہم مختصراً گفتگو کریں گے آپ کے چند ایسے اوصاف، ایسے خصائص، ایسے فضائل کا کہ جو کائنات میں آپ کے علاوہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حصہ میں نہ آئے، اور اس کا اعتراف جو ہے وہ جملہ اکابرین نے کیا، ملت اسلامیہ کے مسلک اور فرقے کی قید سے بالا تر ہو گیا۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسے اکابرین کا ذکر بھی کریں گے ان کے کتب سے کہ جنہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پاک اور شخصیت میں رب العزت نے کچھ ایسے خصائص رکھے، کچھ ایسے فضائل آپ کو عطا کیے کہ اولین اور آخرین میں اس کی مثل لانے سے جو ہے وہ مورخین قاصر ہیں، اور اس اعتراف کے ساتھ ان جملہ اوصاف کا ذکر بھی کیا اپنی کتب میں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، آپ کی یوم ولادت کے حوالے سے اس نشست میں ہم کوشش کریں گے وہ کہ جیسے میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا کہ تمام کائنات کے محققین آ جائیں، لکھنے والے آ جائیں، اچھے خطبہ، اچھی تقریریں کرنے والے آ جائیں، اچھا حافظہ رکھنے والے آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، اگر جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کریں یا دعویٰ کریں کہ ہم نے آپ کے اوصاف، آپ کی شخصیت، آپ کے خصائص اور فضائل کا مکمل احاطہ کر لیا ہے یا حق ادا کر دیا ہے، تو وہ جھوٹے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جہاں پھر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بات ایسی ہو کہ آپ کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرنے سے قلم عاجز ہوں، مکمل احاطہ لکھنے سے، اور زبان بیان کرنے سے عاجز ہوں، تو پھر آپ کے مربی، آپ کے استاد، آپ کے نبی، آپ کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا کیا کہنا کہ جب ایک جیسے جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں، آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، تو جب غلام کی شان اور صفات بیان کرنے سے جناب زبانیں گنگ ہیں، عاجز ہیں اور قلم عاجز ہیں، تو پھر آقا کی شانیں کیسے کوئی بیان کرے گا
اس کا پھر حساب ہمیں خود ہی شان رسالت کا، شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں خود ہی ادراک ہو جاتا ہے، صرف اسی ایک چیز سے کہ آپ کے ایک اب، آپ کے ایک بھائی، آپ کے وسیع کی جب شان ہم مکمل احاطہ نہیں کر سکتے تو سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی ہمت کہاں سے لے کے آئے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ عام الفیل یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس سے 30 سال بعد 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور اس بارے میں یہ سب سے پہلا، جیسے میں نے کہا کہ ولادت سے شہادت تک جناب امیر کے حصے میں کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں جو کسی اور کے حصہ میں نہ آئیں، اور اس کا ہم ابھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ان میں سے جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت کا شرف آپ کو ملا ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ کے بعد کسی کو ملا، اور حاکم نشا پوری نے اپنی مستدرک الحاکم جو ہے اس میں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس چیز کا اقرار کیا اپنی کتاب میں، اور یہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ جناب مولا کائنات کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو یہ شرف حاصل ہوا خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ولادت کا، آپ سے پہلے یا آپ کے بعد پھر یہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ جناب امیر ولادت کے 3 دن تک اپنی مادر گرامی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں رہے، لیکن روایات، متواتر روایات کے مطابق نہ آپ نے اپنی آنکھ کھولی، اور کچھ روایات کے مطابق آپ نے شیریں مادر بھی نہ پیا۔ اور چوتھے دن جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جناب امیر کو لے کے جب خانہ کعبہ سے باہر آتی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں خاتم الانبیاء باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا باہر آتی ہیں، جناب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر چچی جان کا استقبال کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر نومولود کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، شیعہ سنی دونوں کے مسالے کی کتب میں یہ چیز واضح طور پر تحریر ہے کہ جیسے ہی جناب امیر المومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تشریف لاتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اور جو پہلا چہرہ جناب علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام جس چہرہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں وہ چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کا ہوتا ہے۔ یہ وہ دوسری خصوصیت ہے، یہ دوسرا شرف ہے جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہوا۔ جناب امیر کا یہ وہ دوسرا فضائل ہے، یہ دوسرے آپ کے اوصاف عالیہ میں سے دوسری صفت ہے، ایک خانہ کعبہ شریف میں ولادت، اور دوسرا کہ آپ واحد تاریخ انسانی کی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے جو سب سے پہلا چہرہ دیکھا وہ رخ انور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ تو اس کے بعد جو تیسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین کائنات کی وہ پہلی ہستی ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واحد ہستی ہیں، کہ چونکہ یہ شرف آپ کے بعد آپ کے بچوں، آپ کے شہزادوں جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو بھی نصیب ہوا، لیکن جو سب سے پہلا شرف نصیب ہوا، جو تیسری خصوصیت جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی، وہ یہ تھی کہ شیر مادر کے جگہ آپ کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائی۔ آپ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر روایات میں اور مستند روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین نے جو سب سے پہلی خوراک آپ کو ملی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو یہ وہ تیسری فضیلت کہ جو کائنات میں آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب رسول کائنات، تو جب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے جد قصہ ابن کلاب کے نام پر ان کا نام زید رکھتے ہیں، اور جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ اپنے بابا اسد کے اس کے اوپر حیدر رکھتی ہیں، چونکہ اسد اور حیدر دونوں کا مطلب شیر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایات کے مطابق بحکم الہی آپ کا نام علی تجویز کرتے ہیں، تو چنانچہ باقی احباب بھی اس پر متفق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا سوال، میں نے اپنی کتاب المکتب میں بھی اس باب کو، اس واقعہ کو تحریر کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا سوال اٹھایا ان بے عقلوں پر، بے علموں پر، ان بغض محمد والے محمد علیہ السلام کے ماروں پر کہ جو امیر المومنین کے والد کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ اپنے بچے کا نام رکھنے پر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نبی خدا پر سبقت نہیں لے جانا گوارا کرتے، پسند فرماتے، اور اپنا دیا ہوا نام واپس لے لیتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے رکھ دیا نام وہ کافی ہے، وہی ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہ ایک ضعیف روایات کے سر کے اوپر بنیاد بنا کر جناب ابو طالب کے ایمان پر وہ کیا جاتا ہے کہ جی کان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیے تو آپ نے انکار کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب نام اپنے فرزند کے نام رکھنے پر آقا کی بات کا رد نہیں کیا جاتا، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ جناب پوری عمر کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں وہ نہیں، اور آخر میں بھی کان میں کہا گیا تو نہیں مانے، میں کہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے منوان اس کو مان بھی لیں، تو یہ جو چیزیں خود مورخین لکھ رہے ہیں، اکابرین اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کا نام زید رکھنا چاہ رہے تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد حیدر رکھنا چاہ رہی تھی۔ جی
لیکن جیسے ہی جناب نبی خدا نے کہا کہ اس نومولود کا نام علی رکھا ہے تو جناب ابو طالب نے اس نام اپنے نام زید کو زبردستی وہ نہیں کیا کہ میرا فرزند ہے جی میں نے رکھ دیا سو رکھ دیا. تو میں کہتا ہوں کہ جو ابو طالب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے پر بھی سبقت نہ لے جائے اور ان کی اس بات پہ بھی ان کی دل آزاری نہ کریں, اس بات پہ بھی ان کا مان اور بھرم رکھیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ جناب کان میں کہا جائے کہ جناب میرے لیے کلمہ پڑھ لیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے نہیں پڑھنا. تو بہرحال یہ ایک موضوع الگ موضوع بحث ہے. تو جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی رکھا گیا, اور جیسے میں نے عرض کی خانہ کعبہ شریف سے باہر آتے ہی جیسے ہی آپ رسالت کے ہاتھوں میں آتے ہیں تو آپ کی عملی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام سے جناب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آنا, اور جناب علی بن ابی طالب کا زیر کفالت رہنا نبی خدا کے, اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے جو 8 سے 10 سال 12 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے میں آپ کی جس طرح سے تربیت ہوئی وہ تاریخ میں کتابوں میں درج ہے. ہم اپنے اس کو چونکہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا, ہم اس کو ابھی ولادت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کو یہیں پہ محدود کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے جو ہمارے درس کا موضوع ہے, جو عنوان گفتگو ہے کہ امیر المومنین کے وہ خصائص جو کابرین اسلامیہ نے, صرف شیعہ نے نہیں دیگر برادران اسلامیہ کے جو کابرین نے جن کا اعتراف کیا اپنی اپنی کتابوں میں لکھا, اور جو ایسے خصائص ہیں جو صرف آپ سے ہی فقط آپ کی ذات سے منسوب ہے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتے ہیں. اب اس دوران یہ جو چوتھی چیز جناب علی مرتضیٰ کو نصیب ہوئی جو کائنات میں اولین اور آخرین میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی, آپ سے پہلے آپ کے بعد جناب حسنین کریمین علیہ السلام اس فضیلت میں شریک ہے, وہ جو آپ سے پہلے کسی کو اولین میں, آخرین تو خیر نہیں چونکہ آخرین میں پھر جناب حسنین کریمین آ جاتے ہیں, آپ سے پہلے یہ بھی شرف کسی کو حاصل نہ ہوا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے کے آپ کی تربیت کا خود آغاز کیا. یعنی جناب علی مرتضیٰ تاریخ انسانی کی وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت جو ہے وہ اپنے والد یا والدہ سے زیادہ رسول اللہ, بلکہ ان کی بجائے رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوئی. اور پھر اسی طرح دعوت ذوالشیر, جہاں اپنے خاندان والوں کو جب اعلانیہ تبلیغات کا سلسلہ جب حکم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ اعلانیہ تبلیغات وہ کریں, تو جب دعوت ذوالشیر کے ذریعے اپنے خاندان والوں کو متوجہ کرنے کا حکم آتا ہے, اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جناب علی مرتضیٰ کے ذریعے پیغام پہنچایا جاتا ہے تمام خاندان والوں کو. اور پھر 2 دن اس کا اہتمام ہوتا ہے. پہلے دن آتے ہیں خاندان والے, آ کے جناب جو طعام ہے وہ کرتے ہیں. جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی دعوت پیش کرنے لگتے ہیں, خاندان والے ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے اور سیرت امیر المومنین میں مفتی جعفر صاحب نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ وہی روش اپنائے ہوئے ہیں کہ جناب کھانا کھا کے طعام کر کے اب ایک ایک کر کے نکلنے لگے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے بغیر اور جس مقصد کے لیے دعوت کا اہتمام ہے اس مقصد کو جانے بغیر جا رہے ہیں, تو آپ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جناب ابو طالب اور کہتے ہیں کہ خبردار محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خبردار محمد کی بات سنے بغیر کو باہر گیا. تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا ہے, آپ دعوت الہی ان تک پہنچاتے ہیں. تو جناب امیر کو جو 5واں شرف ملا جس میں آپ سے سبقت کوئی نہیں لے جا سکتا, آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا, وہ شرف یہ ملا کہ جب آپ نے دعوت الہی پیش کی جی, تو اس دعوت الہی کو لبیک کہنے والی اس پوری محفل میں شخصیت علی بن ابی طالب تھی کہ جنہوں نے کم سنی کے باوجود اٹھ کر کہا کہ انشاءاللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں, آپ کا ساتھ دوں گا اور اس دین الہی کے پیغام کو پہنچانے میں کے لیے میں اگرچہ کمزور ٹانگیں رکھتا ہوں لیکن میں انشاءاللہ اپنا پورا یعنی خلاصہ پیش کر رہا ہوں, پورا زور لگا دوں گا, پوری جان لگا دوں گا. اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر, جو اکابرین جو مورخین اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں جی بچوں میں اسلام لانے والے پہلے جناب علی تھے جی, اب میرا ان سے صرف عقلی اور منطقی ایک سوال ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ پتھر جس نبی کے دست مبارک پر آ جائیں اور کلمہ پڑھ لیں, درخت جن کو سجدہ مطلب اللہ کو سجدہ تو اللہ کو ہے لیکن نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جائیں تو وہ جھک جائیں, سجدہ خدا بندی کر کے دکھائیں, چاند جن کے ایک اشارے سے اللہ رب العزت کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو جائے, اس نبی خدا اشرف الانبیاء جی سید و سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے والی شخصیت علی بن ابی طالب جو 10-12 سال نبی خدا کی زیر تربیت رہی, اور بے وقوفوں مجھے کوئی یہ بتا دو کہ 10 سال نبی کی زیر کفالت رہنے والے علی بن ابی طالب کو ابھی اسلام لانے یا ایمان لانے کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب دیں. یہ الزام تو پھر علی پہ آئے گا نہیں, یہ تو بات پھر کہیں سے کہیں چلی جائے گی. جس علی نے رسالت کے ہاتھوں میں آنکھ کھولی, جس علی کی پہلی خوراک لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو علی 12-13 سال ابتدائی زندگی کے زیر تربیت رہا مصطفیٰ پاک جیسے مربی کے ہاتھوں,
مصطفیٰ پاک جیسے استاد محترم کے ہاتھوں اس علی کو ابھی اظہار ایمان یا بچوں میں اسلام لانے کی ضرورت تھی؟ مجھے آپ یہ بتا دیجیے۔ خیر، معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح جب قریش کے کچھ بدبختوں نے اکٹھ کیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کے دفاع میں آگے آگے ہیں، اور جناب مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ تبلیغات کا حکم ہوتا ہے بارگاہ الہی سے، جی، اور کہا جاتا ہے، اور جب پھر آپ خطبہ دیتے ہیں کہ وہی مشہور خطبہ قریش کو کابرین کو اکٹھا کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جناب لشکر آ رہا ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ سب کہتے ہیں جی بالکل، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا، آپ صادق ہیں، سچے ہیں۔ پھر آپ دعوت پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے ایک دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی قریش کے چند بدبختوں نے اکٹھ ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم بڑے ہیں، ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے ٹوکتے ہیں تو جناب ابو طالب پیچھے آ جاتے ہیں، تو کیوں نہ بچوں کی ایک ایسی ٹیم بنائی جائے، جی، نو عمر بچوں کی، کہ جن پہ دنیاوی طور پہ بھی کوئی حرف نہ آئے، پھر اسلامی طور پہ بھی شریعت بھی ابھی ان پہ لاگو نہیں ہوئی، تو کیوں نہ اس طرح کے، یعنی یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت تو شریعت اسلامیہ اس طرح سے وہ نہیں تھی، تو کیوں نہ ایسے چند بچوں کا گروپ بنایا جائے کہ جہاں جہاں محمد جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو ستائیں، ان پہ جناب پتھر پھینکیں، ان کا ٹٹھا اڑائیں، مذاق اڑائیں، ان کو بات نہ کرنے دیں، شور و غل کریں، ان کو ستائیں۔ تو جناب اس منصوبے کو عملی جامہ بناتے ہوئے انہوں نے ہر گھر سے، ان بدبختوں نے ہر گھر سے ایک ایک دو دو بچے لیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو بتایا، ان کا ٹاسک سونپا کہ جہاں بھی محمد گزرے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے تبلیغ کرتے گزرے، جہاں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے ہوں، جہاں کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہوں، تم نے شور و غل کرنا ہے اور سنگ باری کرنی ہے، اور جس طرح سے بھی اذیت دے سکو دو، اس طرح سے تم نے وہ کرنا ہے کہ یہ خود ہی تنگ آ کر گھر میں مقید ہو کے رہ جائیں، یہ باہر آئی نہ دعوت دیں۔ تو جناب اعلیٰ اس کا آغاز کر دیا گیا قریش کے بچوں کی طرف سے۔ ایک دن جہاں رسول اللہ نے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جا کے ستانا، فکرے کسنے، سنگ باری کرنی اور طرح طرح سے اذیتیں دینی۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، اور آپ کی حلیہ مبارک سے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہے، کچھ واقعہ ہوا ہے۔ تو جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، آپ کا حلیہ مبارک بھی ویسا نہیں ہے جیسا آپ یہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، قریش کے بڑے خود تو سامنے آتے نہیں ہیں، خود تو اس طرح سے وہ کرتے نہیں ہیں، اب انہوں نے ایک یہ نیا منصوبہ بنایا ہے، اپنے بدتمیز بچوں کا گروپ میرے پیچھے لگا دیا ہے، اور جہاں سے میں گزرتا ہوں، جہاں جہاں میں جاتا ہوں، یہ کوئی پتھر مارتا آتا ہے، کوئی آوازیں کستے آتا ہے، نہ مجھے بات کرنے دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو جیسے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ بات سنی، یہ ان کی حرکت سنی، تو تاریخ میں لکھا ہے، اور سیرت امیر المومنین میں مفتی جعفر صاحب نے بھی لکھا، اور دیگر اکابرین اہل سنت جہاں جہاں سیرت کی وہ کتب لکھی گئیں، اس میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ جناب امیر المومنین کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ جہاں بھی جائیں گے علی آپ کے ساتھ جائے گا، آپ میرے بغیر باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اگلے دن جناب علی مرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، اور جیسے ہی اور آگے آگے چلتے گئے، اور جیسے رسول اللہ گھر سے نکلے، جو طاق لگا کے بچوں کا گروپ بیٹھا تھا، جیسے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ سے پہلے علی ہیں، تو ایک دم سامنے آئے لیکن رک گئے، اور جب رک کے علی کو دیکھا، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شیر کی نظروں سے ان کو دیکھا، نظریں ملی آپس میں، تو یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، لیکن جیسے ہی جناب مولا علی ان بچوں کے سامنے گزرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے پیچھے رسول اللہ گزرتے ہیں، یہ پھر اپنی وہی حرکت کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ حرکت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے شیر کو جوش آ جاتا ہے، جی، پھر ید الہی حرکت میں آ جاتا ہے، اور ان بچوں کا وہ حال ہوتا ہے کہ کسی کا بازو تاریخ میں لکھا ٹوٹ گیا، کسی کا کندھا اتار دیا گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کے دان توڑ دیے گئے، اور کسی کی گالوں پہ زخم کے نشان آ گئے، اور یہ بچے تتر بتر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں بھاگتے ہیں، اور جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہماری ہی سینوں سال کے ایک بچے نے زد و کوب کیا ہے اور مارا ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ کس بچے نے، تو بتایا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جیسے ہی قریش کے وہ بدبخت جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا علی ابن ابی طالب کا نام سنتے ہیں، تو جو جذبات ان کے بڑے جناب بھڑک چکے تھے وہ فوراً ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ پلان انہوں نے خود بنایا تھا، اگر کوئی پنچایتی ماحول بنتا، کوئی پنچایت تک بات جاتی تو بچے بیان دے دیتے کہ جناب ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اکسایا اس عمل پہ۔ دوسرا ابو طالب علیہ السلام کی ذات، اور میں پھر پوچھتا ہوں ان اپنے دوستوں سے کہ جو ایمان ابو طالب پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ دعوت ذوالشیر میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہی نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ جناب ابو طالب، رسول اللہ کی لائی ہوئی توحید پر ایمان نہیں تھا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہے کہ خبردار کو باہر گیا میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا بیان سنے بغیر، صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت سنے بغیر،
اور تیسرا یہ اپنے فرزند کو حفاظت رسالت پہ، یعنی جس حفاظت پہ آپ کو جناب عبد المطلب نے معمور فرمایا رسول اللہ کو آپ کے حوالے کر کے، آپ نے علی مرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حفاظت مصطفیٰ پر وقف کر دیا اپنے فرزند کو. تو مجھے بتائیے کہ جس نے ایمان ہی نہیں لایا، جس کا ایمان سے واسطہ ہی کوئی نہیں بقول یار لوگوں کے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا وہ اپنے فرزند کو روک نہیں سکتے تھے؟ کبھی آپ نے کبھی روکا ہو کسی فرزند کو؟ روکا ہو جناب جعفر طیار کو روکا ہو، جناب عقیل، جناب علی مرتضیٰ، کسی کو نصرت مصطفیٰ کے لیے روکا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بہرحال یہ سوالات اٹھتے رہیں گے. تو جناب جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کے فرزند نے ہمارے بچوں کا یہ حال کیا ہے، تو بجائے کہ وہ شکوہ شکایت لے کے جاتے، لڑنے کے لیے جاتے، خاموشیاں اختیار کر لی جاتی ہیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اولین اور آخرین میں یہ خوبی اور یہ صفت پانے والے بھی وہ واحد شخصیت ہے کہ حفاظت مصطفیٰ کے لیے جو باقاعدہ عملی، یعنی جن جنگوں اور غزووں کا آپ سنتے ہیں جو عالم جوانی میں، عالم شباب میں آپ نے لڑی، وہ تو لڑی، وہ تو دیگر صحابہ بھی تب تک مطلب صحابہ کی ایک جماعت تیار ہو گئی، شہادتیں بھی ہوئیں، لڑائیاں بھی ہوئیں کفار کے ساتھ. لیکن یہ جو وصف آپ کو ملا، یہ جو صفت آپ کو ملی کہ حفاظت مصطفیٰ کرنے والی صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ لیجیے کہ دفاع مصطفیٰ میں سب سے پہلے آگے بڑھ کے مڈ پھیر کرنے والی، لڑ جانے والی شخصیت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس میں بھی آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اب چلتے ہیں گفتگو. ماشاءاللہ اب ذکر ہی ایسا ہے، میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ کسی کی اتنی علمی حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے پورے اوصاف کا احاطہ کر سکے. تو چلتے ہیں جی. سب سے پہلے یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وما نزل من القرآن فی علی، یعنی جو قرآن میں علی کے حوالے سے، علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو آیات اتری ہیں ان پر ان کا احاطہ کرتی یہ کتاب ہے، جس کو تالیف کیا، جس کو لکھا حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردویہ اصفہانی رحم اللہ نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے علامہ صفدر رضا قادری نے، اور چشتی کتب خانہ نے اس کو چھاپا ہے. اس میں اس سے پہلے کہ ہم وہ باب آپ کی خدمت میں پیش کریں جو آیات قرآنی کے حوالے سے ہے، اس میں انہوں نے فصلیں باندھی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کچھ خصوصیات جو امیر المومنین سے مخصوص ہیں ان کا ذکر اکابرین نے کیسے کیا ہے. تو یہ صفحہ نمبر 35 پہ اپنی پہلی فصل میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الشریف اسلام میں اول اور پہلے نمازی ہیں. اور پھر نیچے روایت لکھتے ہیں کہ امام ابن مردویہ رحم اللہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے روایت نقل کی کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. تو میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ وہ 7ویں صفت ہے کہ جس میں اولین اور آخرین میں کوئی علی کی برابری اور علی سے سبقت نہیں لے جا سکتا، کہ میرے علی کو میرے مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سب سے پہلا شرف جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کو حاصل ہوا. اسی کے ذیل میں امام ابن مردویہ رحم اللہ نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ملائکہ لوگوں کے مسلمان ہونے سے 7 سال پہلے مجھ پر اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب پر درود پڑھتے ہیں 7 سال پہلے سے. سبحان اللہ. تو یہ جناب وہ 8ویں صفت ہے کہ لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے زبان رسالت یہ بتا رہی ہے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر اور علی پر ملائکہ لوگوں کے مسلمان ہونے سے 7 سال پہلے سے درود پڑھتے آ رہے ہیں. پھر جناب امام ابن مردویہ رحم اللہ نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا سلمان بن احمد بن منصور سجادہ نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا سہل بن صالح مروزی نے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن عبد الرحمن نے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علی بصری اور کامل ابن طلحہ نے، اور ان دونوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عباد بن عبد الصمد ابو معمر نے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے 7 سال مجھ پر اور علی بن ابی طالب پر درود بھیجتے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ بجز میرے اور علی کے سوا آسمان کی طرف کسی کی لا الہ الا اللہ پر شہادت دینے کی آواز بلند نہیں ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ 9ویں صفت ہے کہ نبی خدا کے بعد خود نبی خدا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے علاوہ اور علی کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی کی جو یہ گواہی جو ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، اس کی آواز علی بن ابی یعنی میرے علاوہ، نبی کے علاوہ، علی کے علاوہ یہ گواہی دینے والی اور کوئی شخصیت زیر آسمان نہیں تھی. تو 9ویں صفت، 9واں شرف اور 9ویں فضائل کہ جس میں علی کی برابری یا علی سے سبقت بعد از نبی خدا کوئی نہیں اس میں شامل، وہ یہ ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ پھر ابن مردویہ رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی کہ انہوں نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اس امت سے ہر عبادت کرنے والے سے 7 سال قبل میں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کی. اچھا جی. اس کے بعد انہوں نے یہی موصوف جو ہیں روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبید اللہ ابن جعفر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ بن حاتم عسکری نے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا بشر بن مہران نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا عثمان بن مغیرہ نے، اور ان سے زید بن وہب نے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے، اور انہوں نے کہا کہ جو بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں ایک کام کے لیے اپنے چچوں کے ساتھ مکہ میں گیا، پس ہم عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے، وہ زمزم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے، اتنے میں باب صفا سے ایک سرخ اور سفید رنگ کا آدمی آیا، اور اس کے کوہنگر یا کنگیارے بال جو کرلنگ والے ہوتے ہیں کانوں کے نصف گدیا تک تھے، اور اس کی ناک اونچی تھی، اس کے دانت بہت سفید تھے، اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور نہایت سیاہ تھیں، اس کی داڑھی بھی بہت گھنی تھی اور اس کی پنڈلی نہایت پتلی تھی، ہاتھوں پر گھٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ نہایت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا، ایک لڑکا اور ایک بی بی تھی جس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس جوان نے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لیا، اور اس لڑکے اور بی بی نے بھی اس کو چوما۔ پھر اس جوان نے 7 مرتبہ بیت اللہ کے گرد طواف کیا، اور اس کے ساتھ اس لڑکے اور بی بی نے بھی طواف کیا۔ ہم نے عباس سے کہا کہ اے ابو الفضل، ہم نے تو یہ طریقہ تم میں کبھی نہیں دیکھا، شاید کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، اور یہ جو اس کے ساتھ لڑکا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ جو بی بی ان کے ساتھ ہیں یہ خدیجہ بنت خلید اس جوان کی یعنی رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ واللہ ان 3 کے سوا کوئی دوسرا ساری زمین پر ابھی اس دین پر نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود گواہی دے رہے ہیں کہ اس وقت جناب علی رسول اللہ تو خیر بانی شریعت ہیں، بانی اسلام ہے، نبی آخر الزماں ہیں، آپ کے بعد علی بن ابی طالب، اور خواتین میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے علاوہ اس زمین پر اس وقت کوئی بھی صاحب ایمان نہیں تھا۔ اس کے بعد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جناب سیدہ کو یعنی جناب سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ، باتحقیق تیرا شوہر میری تمام امت سے بہتر، ان سے اسلام لانے کی وجہ سے مقدر، اور ان سے علم میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر فرمایا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ نے فرمایا اے علی، تو اسلام لانے میں سب مسلمانوں کا پیش قدم اور ایمان لانے میں سب مومنوں کا پیش رو ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کتاب میں ایسے ایسے فضائل اور اس کا وہ ہے، جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور روایت تبرکن پیش کرتا ہوں، چونکہ کافی لینتھی ہو رہی ہے ویڈیو، ہم کوشش کریں گے کہ ہم خصائص امیر المومنین کے نام سے اس کا ایک اور حصہ بنائیں، چونکہ جو ابھی میرے سامنے ماشاءاللہ مواد بکھرا پڑا ہے اکابرین اہل سنت کی کتب کا، وہ ایک ہی ویڈیو میں اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ بہرحال اپنی تیسری فصل کی ابتدا میں جس روایت کو انہوں نے امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جناب سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مولا علی کو السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کریں۔ لیں جی، اچھا جی، اس کے بعد ایک اور روایت میں لکھتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن مظفر بن موسیٰ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا محمد بن حسین خشعی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن اسحاق راشدی نے، اور ان سے بیان کیا یحییٰ بن سالم نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا صباغ ازلی نے، اور ان سے الہ بن مسیب نے، اور انہوں نے ابو داؤد سے، اور انہوں نے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکماً کہا کہ ہم جناب علی بن ابی طالب کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن مردویہ رحمہ اللہ نے روایت نقل کی کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کے غلام سالم سے کہ جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آئے اور آپ کو یوں کہہ کر مخاطب کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ابھی اس کتاب سے فی الوقت اتنا ہی۔ اس کتاب میں جو آیات قرآنی کا نزول جناب علی کی شان میں، علی بن ابی طالب کی شان میں بتایا گیا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے اگلے حصے میں۔ یہ گلدستہ اہل بیت جناب مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں مختصراً فضائل و مناقب کے باب میں جو چیزیں آپ نے نقل کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے جناب تاریخ الخلفاء اور امام نسائی کی کتاب اور دیگر کا حوالہ بھی دیا ہے، اور مناقب علی ابن ابی طالب کی اوپر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے نیچے حاشیے میں حوالے لکھے ہیں، اور ان حوالہ جات کی روشنی میں یہ جناب یہاں پہ ایک تابعی ہیں، ان سے اس روایت کا آغاز کرتے ہیں کہ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا یعنی اگایا اور زیرو کو پیدا کیا، بلا شبہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ اے علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ تجھ سے بغض رکھے گا۔
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جناب علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض و دعوت رکھنا منافقت کی علامت ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ 10واں شرف، وہ 10ویں فضیلت، وہ 10ویں خصوصیات ہے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کے علاوہ، یعنی اس فضیلت میں علی کی برابری کوئی نہیں کر سکتا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے بیچ کا جو فرق ہے وہ جو قرار دیا، وہ ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، یہ علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اے اللہ، جو علی سے دعوت و دشمنی رکھے تو بھی اس سے دعوت اور دشمنی رکھ۔ اس کے بعد آپ کا علمی مقام و مرتبہ کے عنوان سے تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ یعنی علی بن ابی طالب کو قرآن و سنت کا وسیع علم عطا فرمایا تھا۔ آپ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کاموں کا گہرا علم رکھتے تھے۔ امیر شام نے جب زرار بن زمرہ سے کہا تھا کہ مجھے علی کے فضائل سناؤ، تو انہوں نے جناب علی کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی تھی کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور آپ کے ہر جانب سے حکمت بولتی تھی۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ سے علمی رہنمائی لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کتاب اللہ کے بارے میں جو پوچھنا چاہو پوچھو، واللہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو، ہموار راستے میں چلتے ہوئے نازل ہوئی یا اس وقت جب آپ کسی پہاڑی پر تھے۔ مراد یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علوم قرآن کے اتنے بڑے عالم تھے اور کہ آیات کا مطلب معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شان نزول تک جانتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کے بعد آپ نے اور بھی آپ کے فضائل میں دنیا سے بے رغبتی، بلند پایا تواضع اور خوف آخرت، آپ کی جنگوں کا ذکر اور بڑے فضائل لکھے ہیں، لیکن انشاءاللہ دامن وقت میں ابھی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے اس میں ہم اس کے گلدستہ اہل بیت سے بھی کچھ فضائل و مناقب پیش کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں جناب یہ مشہور و معروف کتاب امام نسائی کی خصائص علی، جس کی شرح لکھی ہے جناب قاری ظہور احمد فیضی حفظ اللہ نے، اور بڑی ایک ضخیم کتاب ہے، اور اس کے اوپر شرح لکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا آپ نے کچھ حدیث کا اور بھی اس میں اضافہ فرمایا ہے۔ تو اب آخری حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک باب باندھا ہے جی انہوں نے 175 نمبر صفحہ پہ، اور اس کی جو ہائیڈنگ ہے، جو عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ اولین اور آخرین میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام۔ اس حدیث کے یہ خیر پچھلی ایک حدیث پہ گفتگو کرتے کرتے آگے لکھتے ہیں کہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے لیکن اس کے حل کے لیے مولا مرتضیٰ موجود نہ ہوں۔ بعض اکابر صحابہ کرام نے شہادت دی کہ مولا علی علم ظاہر و باطن دونوں کے امین تھے۔ پھر کچھ صحابہ، اولی العزم صحابہ کے نزدیک آپ کا مقام یہ تھا کہ جناب علی بن ابی طالب کا بتایا ہوا مسئلہ اولی العزم صحابہ کے نزدیک حرف آخر اور لوہے پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج میں کہتا ہوں کہ ہم جناب علی مرتضیٰ کا جو اب کیا کہنا چاہیے، بہرحال بات پھر وہ شیعہ سنی بحث کی طرف چلی جاتی ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جا کے پہلے علی کا قد و قامت تو پوچھئے، پہلے علی کا علمی مقام تو پوچھئے، پہلے یہ پوچھئے تو صحیح کہ کیا وہ راضی ہیں کہ ان کا اور جناب علی کا کمپیریزن یا اس طرح کا وہ ایک معاملہ کروایا جائے۔ بہرحال یہ ابھی تک میں نے کوئی ایک کسی شیعہ کتب سے کوئی چیز نہیں پڑھی، جو خدمت میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں برادران کی کتب سے پیش کر رہا ہوں۔ ان کے اکثر معاصرین ان کی اس خداداد صلاحیت پر محو حیرت تھے، حتیٰ کہ انہیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسا مخصوص علم عطا فرما گئے ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یہ ہائیڈنگ دیتے ہیں جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نزدیک علم مرتضوی، یعنی مولا مرتضیٰ کے علم کے حوالے سے امام حاکم اور امام بہقی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے سیدنا علی سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، یعنی مولا علی نے جواب دیا۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ میں ایسی قوم میں رہوں کہ جس قوم میں آپ یعنی ابو الحسن آپ موجود نہ ہوں۔ پھر جناب سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب اکثر اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ پھر یحییٰ بن نکیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب حضرت علی سے کوئی مسئلہ پوچھتے اور وہ اس کا جواب دیتے تو جناب عمر فرمایا کرتے تھے، اے علی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک عورت کے اعتراف زنا پر اس کے رجم کا حکم دیا اور جناب علی نے اس موقع پر فرمایا کہ اس عورت کو تو تم سزا دے رہے ہو، اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہے، لیکن
اس کے شکم میں پلنے والے بچے کو ہلاک کرنے کی کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جس کے بعد جناب عمر نے اپنا حکم مؤخر کر دیا اور فرمایا کہ عورتیں علی بن ابی طالب کی مثل جنت سے عاجز آ گئی ہیں، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم مرتضیٰ، اس کی بابت وہ لکھتے ہیں کہ جناب ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ بے شک علی بن ابی طالب کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قول علی مرتضیٰ کے حرف آخر ہونے پر، اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے، سید المفسرین جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس سے حضرت سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی سے مل جائے تو پھر ہمیں کسی اور طرف رجوع کرنے کی احتیاج یعنی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک علم مرتضیٰ، اچھا جی لکھتے ہیں کہ جناب ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت علی تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اور بھی کافی جناب عبداللہ ابن مسعود کی کچھ اور روایات ہیں، دیگر اکابرین اور صحابہ کرام کی روایات ہیں اس کے اوپر، لیکن جیسے عرض کی کہ دامن وقت میں ایک نشست میں ان سب کا احاطہ کرنا اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو آخر میں اب سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملتی کچھ دعوتیں جو آپ کے فرامین کی روشنی میں ہم تک پہنچتی ہیں، اور جیسے بالکل ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ خدا ہمیں ان میں شمار نہ کرے کہ زبانی علی زبانی جناب علی کو صدا راضی رو کڑے، یہ ان میں سے کچھ علی کو نہیں چاہیے، علی کو عمل چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان میں کرے کہ جو سیرت علی، سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی صحیح اور کوشش میں تگ و دو میں زندگیاں صرف کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ مکمل طور پہ ان کی سیرت پہ عمل ہو سکے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ مکمل طور پہ نکالی کی، فالو کرنے کی، عمل کرنے کی، اطاعت کرنے کی کوشش یہ ہمارے بس میں ہے، اور اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے، لیکن جب روز محشر ہمارا مال نامہ کھلے اس میں جو سنہری حروف میں ایک چیز لکھی ہو کہ اس بندے نے اپنے کابرین، اپنے رابران کی، اپنے ہادیان کی سیرت کو اپنانے کی ہر تل و مکان کوشش کی۔ اب جو 100 میں سے 33 والا پاس ہوتا ہے یہ مار کے 20-25 نمبر تک پہنچا ہے یا 18-20 تک پہنچا ہے، اب جو باقی کے 14-15 نمبر ہیں وہ پھر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہستیاں جب ہمارے حق میں شفاعت کریں گی تو وہ انشاءاللہ نمبر پورے ہو جائیں گے۔ اب سب سے آخر میں اب میں ایک شیعہ کابر کی کتاب سے کچھ دعوت فکر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تذکرہ ائمہ طہار شیخ مفید علیہ رحمہ کی مشہور کتاب ہے جی۔ اب اس میں جناب علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ دعوتیں جو آپ کے فرامین کی روشنی میں ہم تک ملتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی۔ اچھا جی، جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا نفس خرید کر آزاد کر دیا وہ اس کی طرح نہیں جو اپنا نفس بیچ کر ہلاک ہو جائے۔ جو سائے کی طرف سبقت کرے اسے دھوپ میں چلنا ہوگا، اور جو پانی کی طرف سبقت کرے اسے پیاسا ہوگا۔ آپ کا ارشاد اچھے آداب حسب و نسب کے قائم کرنے میں اس طرح ہے، جو دنیا میں پرہیزگار ہے جتنی دنیا اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے وہ اتنا ہی اس سے پشت پھیر لیتا ہے، مودت انصاب میں داخل ہو جاتی ہے، اور علم اشرف ترین حسب اور خاندانی شرافت ہے۔ اگر کام سختی اور رکاوٹ ہے تو مسلسل فراغت، فساد و تباہی ہے۔ جو جھگڑنے میں مبالغہ اور اصرار کرے گا وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ کمینے کو معاف کر دینا اتنا خرابی اور فساد پیدا کرتا ہے جتنا کہ کریم اور شریف کے معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، یعنی جتنا کسی شریف اور کریم آدمی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دینے سے جس قدر اصلاحی مواد پیدا ہوتا ہے، کسی کمینے کو بلا وجہ معاف کر دینے سے اتنی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو اچھے اعمال کو دوست رکھتا ہے وہ پھر محرمات سے اجتناب کرتا ہے۔ جس کے متعلق گمان اچھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ انتہائی جود و سخاوت یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی پوری کوشش عطا کر دے، جو ہونے والا دور نہیں اور جدا ہونے والا قریب نہیں، یعنی نفس۔ انسان کا اپنے عیوب سے جاہل ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوری عفت اور پاک دامنی اسی قدر کفایت بر رضا ہے۔ مکمل ترین جود و سخاوت اچھے کارناموں کی بنیاد اور تاوان برداشت کرنا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر قبل اس کے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ تیرا وہ سال ضائع نہیں ہوا جس سے تیری حالت کی درستی تجھے نظر آئی، ہاں البتہ وہ ہر لمحہ ضائع ہو گیا جس سے تیری حالت درست ہونے کے بجائے مزید خراب ہوئی۔ فائدہ ختم نہیں ہوتا جب تو شکریہ ادا کرے، اور اس نعمت کے لیے بقا نہیں کہ جس کا کفران کرے۔ بہت سے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کا خلق ذلیل کر دیتا ہے، اور بہت سے ذلیل ایسے ہیں جنہیں ان کا اخلاق عزتوں والا بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ کچھ
کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ ہمیں آج ان کے فضائل کی اس نشست، اس علمی اور روحانی نشست کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف زندگی میں تجلیل فرمائے، اور ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات روحانیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔